اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مولا کی ہمیں چلنا چاہیے سیرت کی طرف، تاکہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو واقعاً جو ہم سیکھ کے چلے جائیں۔ 5 کام کیے ہیں میرے مولا نے، ویسے تو بہت زیادہ کام ہیں، لیکن یہ 5 کام یعنی ایسے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کی بھی ضرورت ہیں۔ سب سے پہلے میں، البتہ یہ ترتیب میری اپنی ہے، اگر میں کہہ دوں کہ سب سے پہلے احیاء قرآن پر جو میرے آقا کا کام ہے، اس چھٹے امام کا بہت بڑا کام ہے۔ اس وقت چونکہ ہمیں قرآن اور ان تفاسیر میں بھی جو معمولاً احادیث آتی ہیں اس میں سند بھی ہٹ جاتی ہے، اور صرف بات بیان کی جاتی ہے، اور مجالس اور اس طرح کی چیزوں میں بھی اسناد ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے جو ہے نا وہ وقت زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید پر تقریباً جتنی زیادہ اس وقت ہمارے پاس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تفسیر پر مشتمل آیات ہیں، وہ آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے پہنچی۔ ان کے توسط سے بے شک بعض جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے امیر المومنین سے سنا، انہوں نے یعنی اس طریقے سے سند بھی انہوں نے بعض جگہ پہ بیان کی۔ لیکن تفسیری حوالے سے جو ہمارے پاس اس وقت روایات ہیں، جس طرح میں نے بھی عرض کیا ہے، کم از کم 22 جلدیں صرف تفسیری مواد پر، کہ میرے مولا نے جو مختلف آیات کی تفسیر کی ہے، تو وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کو بطور مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ دوسرا کام میرے مولا نے جو کیا، احیاء سنت، بہت بڑا کام ہے۔ تو آج میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کاموں کو زندہ رکھنے کے لیے کم از کم قرآن کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، کم از کم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر دینی ہے۔ چلے کم از کم یہ نہ بھی دیکھ سکیں کہ امام نے کیا کہا ہے، لیکن کم از کم تفاسیر کو اگر ہم دیکھیں گے تو کم از کم ہم بھی معصوم کی اس سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کے احیاء میں ہمارا بھی کردار ہو جائے گا۔ دوسرا احیاء سنت، یہ بہت بڑا اہم ترین موضوع تھا۔ آج بھی آپ کے جتنے احکام ہیں، جتنے شرعی مسائل ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کا وضو اور آپ کے بھائیوں کا وضو اور، آپ دیکھ لیں آپ کا نماز کا طریقہ اور آپ کے بھائیوں کا طریقہ اور، آپ دیکھ لیں آپ کے حج کرنے کا سسٹم اور ان کے حج کرنے میں طریقہ کار اور، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، حتیٰ زکوٰۃ کے معاملات، حتیٰ خمس کے معاملات، جتنے بھی احکام شریعہ ہیں۔ تو میرے مولا نے یہاں جو طریقہ اختیار کیا، میں صرف 1-2 مثالوں پر اکتفا کر سکوں گا۔ بلوایا، کہا جی ایک تشت لے کے آؤ، ایک بہت بڑا تھال لے کے آؤ، ایک پانی کا لوٹا لے کے آؤ، تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے وضو فرماتے جس طرح آپ وضو کر رہے ہیں، اور پھر پکار کے کہتے، لوگو یہی ہادہ طریقۃ رسول اللہ، یہ آپ کے رسول کا طریقہ تھا وضو کرنے کا۔ ایک ایک چیز سمجھاتے تھے، ایک ایک چیز بتاتے تھے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ساتھ بار بار اس کا تذکرہ کرتے۔ یہ جو نماز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، یہی نماز سرور کائنات کی نماز ہے، یہی ان کا طریقہ کار ہے، یہی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، کسی مسلک میں یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا باطل ہو جائے گا، کسی بھی مسلک نے نہیں کہا۔ ہاں کسی نے کہا جی بہتر ہے ہاتھ یہاں رکھ لیں، کسی نے کہا بہتر ہے ہاتھ یہاں رکھ، بہتر کہا ہے، لیکن ہاتھ کھولنے کو جناب مالک انہوں نے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا، شافعی جو ہے ان میں سے بعض لوگ، تو بہرحال اس کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ تو میرے مولا نے سنت کے احیاء کے لیے باقاعدہ یہ طریقہ کار بتایا۔ تیسرا بہت بڑا احیاء جو میرے مولا نے کیا، اور تقریباً اس طرح سمجھ لیں کہ یہ بات دفن ہو چکی تھی، تقریباً موضوع ختم ہو چکا تھا، وہ ہے نظریہ امامت۔ نظریہ امامت خصوصی طور پر سرور کائنات کی وفات کے 25 سال بعد آپ نے صورتحال دیکھی، درمیان میں امیر المومنین کا 5 سال کا اور امام حسن مجتبیٰ کا 6 ماہ کا جو زمانہ آیا، اس کی بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد امام زین العابدین کی زندگی، تو آپ تقریباً اس طرح سمجھ لیں 100 سال نظریہ امامت تقریباً اس طرح سمجھ لیں کہ دفن ہو چکا تھا، ختم ہو چکا۔ ابھی تک امام صادق کے زمانے تک امیر المؤمنین کی قبر کا نشان معین نہیں تھا، نشان مشخص نہیں تھا۔ یہ میرے آقا کے زمانے میں انہوں نے صفوان کو بھیجا، اور سب سے پہلے حرم امیر المؤمنین کی تعمیر امام صادق نے کروائی۔ صفوان کو بھیجا، کہا جاؤ اور یہ نشان قبر ہے،
اس پہ جا کے جو ہے وہ بنایا جائے. اگرچہ ابتدا میں پتھروں سے کوئی چیز تھوڑی سی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اور شکل میں. تو گویا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا سنگین ترین دور گزرا اور آپ نے امامت کی جو ہے وہ بچاؤ کے لیے کیا. چوتھا کام، پہلا کام احیاء قرآن، ہمارے پاس 22 جلدیں قرآن کی موجود ہیں تفسیر کی. دوسرا کام احیاء سنت اور جن نظریات کا انکار کیا جا رہا تھا نبی کے متعلق ان کو زندہ کیا. تیسرا کام احیاء امامت. چوتھا کام احیاء کربلا. احیاء کربلا، جتنا موقع میرے آقا کو ملا کربلا کو زندہ کرنے کا، اتنا موقع حتیٰ امام باقر علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. ان کے زمانے میں بھی امام زین العابدین کا یاد ہوگا آپ کو، میں نے خطبے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کے کتنا مشکل ترین دور تھا کہ امام علیہ السلام کو مجلس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر بلایا جاتا. خود اس منا کے جلسہ، منا کے اندر حج کر کے آ رہے تھے، میرے مولا نے حکم دیا خواتین ایک طرف ہو جائیں، مرد حضرات ایک طرف ہو جائیں. جناب کمید کو بلایا، کہا آؤ من انشتا شعرن فی ولایت اہل بیت وجبت لہ الجنہ. اس مفہوم کی کئی روایات میرے مولا سے ہیں. ایک شعر اگر اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے اگر کوئی بیان کرے گا نا تو آپ کے امام کہتے ہیں ان پر جنت واجب ہو جائے گی. پھر یہ حدیث جو معصوم علیہ السلام حضرت سرور کائنات سے بھی آپ نے سنی، من بکا و ابکا، یہ حدیث میرے مولا کی طرف سے بھی ہے. کمیت کا واقعہ ہے، فرزدق کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے خود ہارون مکی نابینا تھے، آواز بہت اچھی تھی، اور انہیں بار بار اپنے سامنے بلا کے کہتے مجھے ذرا کربلا کا واقعہ سناؤ. آخری کام بہت بڑا کام تھا اور اس کا وقت بالکل بھی نہیں رہا، وقت ختم ہو گیا. وہ کام تھا تربیت اہل تشیع، شیعہ حضرات کی تربیت. آپ اندازہ کریں، یہ میں بات کر رہا ہوں 250 ہجری سے پہلے کی. ہمارے معصومین کی امامت کا زمانہ صرف 249 سال رہا. 11 ہجری سے لے کر 249 میں حضرت امام عسکری تشریف لے گئے ہیں امام زمانہ کے علاوہ. اس 250 سال میں یہ میرے آقا کا جو زمانہ آ رہا ہے تقریباً 100 سال گزرا ہے. اس زمانے میں وہ کہہ کیا رہے ہیں شیعوں کو، تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر میرے ماننے والے ہو نا، جنازہ جس کا بھی ہو رہا ہو آپ نے جنازے میں جانا ہے. یعنی فرقہ تفرقے کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ باقاعدہ فرمان موجود ہیں تربیت کے لیے کہ آپ نے ان کے جنازے میں جانا ہے. اگر کوئی فوت ہو جائے بے شک وہ زندیق ہے، بے شک وہ کافر ہے، بے شک وہ گیا گزرا ہے، لیکن آپ نے ہر صورت میں ان کے جنازے میں جانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے. میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں رہا کہ میں اس سلسلے میں ہلکا سا بھی وہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں. تیمارداری میرے مولا کی موجود ہے کہ غیر مسلموں کی تیمارداری کے لیے خود جا رہے ہیں. دوسرے افراد کے لیے حقیقی طور پر سیرت معصومین ہے ہی یہی کہ ہم یہ سیکھیں کہ تفرقے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہم امیر المومنین کے فرمان کے مطابق ہم تمام انسان جو ہم شکل ہیں ہم تمام ایک جیسے ہیں. جب ایک جیسے ہیں تو ہر کسی کی خوشی غمی میں ہمیں شریک ہونا ہمارے لیے ضروری ہے.